سے رسول اللہ ہجرت کر کے پہنچے، وہ علامات جو استاد نے بتلائی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ صرف علامات کی روشنی ہی سے وہ پہچان گیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھئے کہ عیسائی تورات زبور انجیل کی روشنی میں علامات بیان کر رہا۔ میں آپ کے سامنے حق والے گروہ کی علامات قرآن سے اور سرور کائنات محمد رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اور غور کریں، دیکھیں، صرف اپنے ذہن کو صاف کریں۔ جس طرح سیدنا کعب بن مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ موجود ہے۔ کعب مسلمان ہوئے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے۔ سیدنا عباس نے سوال کیا ہے، کعب آپ نے نبی علیہ السلام کے زمانے کو پایا ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے، لیکن آپ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا۔ اس روایت پہ ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، آپ کی زیارت بھی ہوئی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول کیا ہے آپ کی وفات کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد۔ تو میرا سوال یہ ہے، وہ کون سے دلائل ہیں جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں، جس کی وجہ سے تو نے اسلام قبول کر لی؟ کاش تو پیغمبر کے زمانے میں اسلام قبول کرتا تو رسول اللہ کا صحابی ہوتا۔ اس وقت وہ دلائل کیا آپ کے علم میں نہیں تھی؟ بعد میں وہ کون سی نئی بات، وہ کون سی نئی دلیل ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ ہدایت نصیب ہوئی؟ سیدنا کعب نے بڑے پیارے الفاظ میں اپنا واقعہ ہدایت کا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں عباس رضی اللہ تعالی، جس طرح میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، اس طرح میرا باپ ماں نے بھی بہت بڑا عالم۔ تو میرا باپ نے ایک کتاب لکھی، تورات اور زبور کا نچوڑ نکال کے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں اپنی کتاب میں لکھا۔ جب میرے باپ موت کے قریب تھے تو میں آپ کے پاس بیٹھا، تو میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی کہ اے کعب، میرے بعد میرے گدی نشین آپ ہوں، میرے نائب آپ ہوں، تو خیال رکھنا اس وقت بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کہیں آپ نے اپنے دین سے پھر نہ جانا، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تورات اور زبور کو پڑھنا برکت کے لیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میری کتاب یہ لکھی ہوئی ہے میرے ہاتھوں سے، اور یہ تورات اور زبور کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اس کو پڑھتے رہنا اور لوگوں کے سوالات کے جوابات یا فتاوی جواب جو ہے وہ دیتے رہنا۔ آپ کو تورات اور زبور مسئلہ دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں، بس برکت کے لیے پڑھ لیں۔ کہنے لگے عباس، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے اپنی ساری زندگی اس باپ کے نچوڑ پر ہی اس پر گزارا کرتا رہا کہ یہ میرے ابا کی کتاب ہے، اس کا نچوڑ ہے تورات و زبور کا۔ میں نے تورات اور زبور کو کھولنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب میں نے دیکھا عبداللہ بن سلام جیسے بڑے بڑے عالم وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ابا جی کو کوئی غلطی لگ گئی ہو، تورات اور زبور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہو لیکن وہ بات مجھ تک نہ پہنچی ہو، تو میں کیوں نہ اپنے باپ کی وہ کتاب، وہ نچوڑ جو میرے باپ نے نکالا تورات زبور سے، اس کو ایک دن ایک طرف رکھ کے اصل تورات کو دیکھ تو لوں، اصل زبور کو پڑھ تو لوں۔ غور کریں، فرماتے ایک رات اللہ نے اسلام کے لیے میرے سینے کو کیسے کھولا۔
میں نے اپنے باپ کی کتاب جو تھی اس کو سرانے اپنے تخیے کے نیچے رکھا اور تورات کو کھول لیا، تورات کا مطالعہ شروع کر دیا، تو میں کیا پڑھتا ہوں کہ اس تورات میں محمد رسول اللہ کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ تو اسی دن سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ غور کریں کہ اسلام کب قبول کیا، کب سمجھ آیا؟ جب باپ کا نچوڑ چھوڑا، بزرگوں کا نکالا وہ نچوڑ چھوڑا اور یہ سمجھا کہ یہ غلطی لگ گئی ہے بزرگوں کو۔ جب آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ میرے بزرگ غلطی نہیں کر سکتے، میرے بزرگوں نے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال دیا، جو انہوں نے فرمایا جو سمجھا وہی ٹھیک ہے، تو آپ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب آپ کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہو، خواہش ہوگی، چاہت ہوگی، اور یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ ہو سکتا ہے بزرگوں کو نچوڑ نکالتے ہوئے کہ خطا ہو گئی ہو، غلطی لگ گئی، بس صرف اپنے بزرگوں کا نچوڑ نکالے ہوئے ایک طرف رکھے اور آج قرآن کو کھولے اور حدیث صحیحہ کو کھولے، صحیح البخاری کو پڑھے اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے سینے کو دین کے لیے کھول، ہمیں قرآن و سنت کا فہم اور سمجھ عطا فرما۔ اور جس دن آپ نے یہ ارادہ کر لی کہ ہو سکتا ہے بزرگوں کو غلطی لگ گئی، اور یاد رکھے اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی و شخصیت نہیں ہے جو غلطی سے پاک ہو، جس کی زبان و تحریر و تقریر میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ کائنات کی ہر شخص کی ہر بات میں، ان کی تقریر و تحریر میں، سوچ و فکر میں غلطی کا امکان ہے۔ ایک ہستی ہے ساری کائنات میں جن کی زبان پہ غلطی کا امکان نہیں ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان کو اللہ نے معصوم بنایا، جس طرح آپ کا جسم پاک معصوم ہے، جس طرح آپ کی ذات معصوم ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی بات بھی معصوم ہے اور خطا سے پاک۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس وقت تک آپ حق تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب آپ حق کی تلاش میں نکلیں گے تو بہت سارے مغالطے و شبہات لوگ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ ان مغالطوں میں سے ایک مغالطہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا ٹھیک کون ہے غلط کون ہے۔ دنیا میں یہ پتہ نہیں چل سکتا حق پر کون ہے اور باطل پر کون، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اب آپ بتائیں قرآن نازل ہوا کس کے لیے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی۔ محدثین کرام نے لمبے لمبے سفر کر کے ایک ایک حدیث رسول کو محدثین کرام نے جمع کیا ہے۔ ارادہ کیا ہے کہ اس قوم کو پتہ چلے، اس دنیا کو پتہ چلے حق کیا اور باطل کیا ہے۔ قربان اس قوم پر یہ 1400 سال بعد کہہ رہی کہ قرآن آنے کے باوجود، احادیث کا ذخیرہ جمع ہو جانے کے باوجود، قرآن اور حدیث کو معصوم و محفوظ ہونے کے باوجود ہمیں نہیں پتہ چلا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو پھر قرآن پاک نزول کا مقصد تو ختم ہو گیا، پھر حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے اٹھائی تھی یا محدثین کرام نے حدیث کو جمع کیا تھا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ حق پر کون اور باطل پر کون، حق کیا اور باطل کیا۔ جب آپ حق کی تلاش کے لیے نکلیں گے تو دوسرا مغالطہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن و حدیث انتہائی مشکل ہے، یہ سمجھ نہیں آتے عام آدمی۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے 50 کے قریب علوم ہیں جن پر دسترس ہو، آدمی کو ہو، مہارت ہو، پھر جا کے بندہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ زہریلا مغالطہ ہے۔ قرآن و حدیث کو اللہ نے آسان نازل فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن آسان، ان الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین اسلام آسان، صحیح بخاری کی یہ روایت۔ تو لہذا قرآن آسان ہے، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آسان، صرف آپ سمجھنے کے لیے تڑپ لے کے اپنے
گھر سے ذرا نکلے تو صحیح تلاش کے لیے حق پر کون ہے. تو میں علامات آپ کے سامنے چند قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتا ہوں، پھر آپ خود غور کریں کہ یہ علامات، یہ نشانیاں کس گروہ میں موجود. قرآن پاک میں ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا. اس آیت سے یہ بات واضح ہے جس شخص کے ایمان میں ظلم نہیں ہے وہ حق پر ہے. اب آپ تلاش کریں کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے. صحیح البخاری کتاب التفسیر میں حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس آیت نے بہت پریشان کر دیا ہے. وہ کون سا شخص ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے جس کے ایمان میں ظلم مل گیا یعنی گناہ مل گیا. یہاں ایک رک کے بات سمجھ لیں، صحابہ کرام کی زبان عربی اور قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے. ظلم جو لفظ ہے انتہائی آسان ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام ظلم کا معنی یہاں نہیں سمجھ پائے. رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک پیغام دیا کہ منہج امت کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت یاد رکھے، معاون ضرور ہے، صرف ہو، ناو ہو، گرامر ہو، یہ معاون ضرور ہے، معاون ہونے کا جناب انکار نہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل لغت، اصل گرامر نہیں ہے، اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. قرآن کے الفاظ کا وہ معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دے اس کا معنی وہی ہوگا، چاہے آپ کا ذہن مانے یا نہ معنی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما. اور دوسری بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. جب تک حدیث ساتھ نہ ہو قرآن کا معنی سمجھ نہیں آ سکتا. اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے میں قرآن کو صرف لغت سے سمجھ سکتا ہوں، میں قرآن کو منطق سے سمجھ سکتا ہوں، میں قرآن کو فلسفے سے سمجھ سکتا ہوں، میں قرآن پاک کو اپنی رائے، اپنے علم کی بنیاد پہ سمجھ سکتا ہوں، وہ غلط فہمی پہ اس پہ گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن سمجھ آ سکتا ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی حدیث سے. حدیث رسول، بلکہ بعض لوگوں نے تو انکار کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. اور یاد رکھے بندہ کہنے لگا ہمارے لیے قرآن کافی. میں نے کہا اللہ کے بندے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے. کہنے لگا قرآن پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے، حدیث پڑھنے کا کوئی اجر و ثواب ہے؟ عجیب سوال. قرآن پڑھنے کا تو ثواب ہے، حدیث پڑھنے کی تلاوت کرنے کوئی اجر و ثواب ہے؟ میں نے کہا سنیے، قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ہے؟ کہنے لگا جی ہے. میں نے کہا قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہنے لگا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگا حدیث میں. میں نے کہا قرآن کا ثواب بھی بیان کیا ہے تو رسول اللہ کی حدیث نہیں بیان فرمایا. قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب بھی حدیث رسول نہیں بیان کی ہے. اگر حدیث رسول نہیں ہے تو قرآن کا معنی آپ کیسے سمجھیں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، تلاوت کرے. اور حدیث پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعا کی. اور فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ قول لائے، فرماتا صحابہ کرام فرما کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے حق میں دعا فرما دیا کرتے تھے، ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 3 پشتوں تک پیغمبر کی دعا کے اثرات کو ہم نے خود مشاہدہ کیا، جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے والے کے لیے، حدیث پڑھنے والے کے لیے، حدیث یاد کرنے والے کے لیے اور حدیث کو آگے محفوظ کر کے پہنچانے والے کے لیے دعا دی ہے کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے اور پھر آگے پہنچا دے. اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے. تو غور فرمائیں. صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی و گناہ تو ہو جاتے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ان الشرک لظلم عظیم،
وہ شرک ہے جس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ظلم سے مراد شرک ہے۔ جس کے ایمان کے اندر شرک مل جائے اس کا ایمان اس کے لیے نفع مند نہیں ہوتا، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس کے عقیدے میں شرک آ جائے وہ حق والا نہیں ہو سکتا، وہ گروہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ ہدایت پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ گروہ، وہ طائفہ منصورہ عقیدہ توحید پر قائم ہو۔ اور میں پوری بصیرت کے ساتھ دلال کی روشنی میں اپنے علماء اور قیادت کی موجودگی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس اللہ کی زمین پر صرف اہل سنہ اہل الحدیث ایسا گروہ ہے جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے، شرک کی غلاظت سے ہمیں اللہ نے بچا لیا، محفوظ کر لیے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا، اور ہمارے بہت سارے نام رکھے گئے، کوئی ہمیں وہابی کہتے، کوئی نجدی کہنے والے، کوئی اور الفاظ سے یاد کرتے، لیکن اللہ کی زمین پر ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں۔ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ گروہ حق پر قائم ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے۔ ہم توحید ربوبیت کو ماننے والے، توحید الوہیت کو ماننے والے، توحید اسماء و صفات کو ماننے والے، اس پر عقیدہ رکھنے والے، اسماء و صفات کے عقیدہ توحید کو ماننے والے، اللہ کے استواء علی العرش کو ماننے والے، اللہ کی صفات کو، اسماء کو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے ماننے والے اللہ کی زمین پر صرف اہل سنہ الحدیث ہیں، جن کا عقیدہ ہے عقیدہ توحید پر ہم قائم ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے میری بات پہ ذرا پوری توجہ آپ فرمائیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے خاص کر پاکستان میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ امت توحید ہے، اس میں کوئی آدمی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اگر شرک کریں بھی نا تو کہتے ہیں مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس بات کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اس بات کا تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں تم کھو جاؤ گے، لیکن اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں کوئی آدمی شرک نہیں کر سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندوں، قرآن کا وہی معنی بیان کریں، حدیث کا معنی وہی بیان کریں جو محدثین کرام اسلاف امت نے بیان کیے، جو صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں۔ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کے دو معنی بیان کی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ توحید پر قائم رہے اور توحید پر فوت ہوئے، صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی شرک کر سکتا نہیں، اس حدیث کا یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میری ساری امت مل کے شرک کر سکتی نہیں، ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ توحید پر قائم رہے گا، لیکن بہت سارے ایسے گروہ بھی ہوں گے جن کے عقیدے میں شرک آئے گا۔ اس پر قرآن پاک کی جناب آیات موجود ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ ایک حدیث سن لے جو صحیح البخاری کے اندر ہے۔ اگر پیغمبر کی امت میں شرک نہ ہو سکتا ہوتا، شرک امکان نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو کبھی بیان نہ فرماتے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کرنے کا اختیار دیا کہ جو چاہو ایک دعا کر لو، مانگ لو۔ جب میری باری آئی تو میں نے اپنی دعا کو مؤخر کر لیا، قیامت والے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میری شفاعت، میری سفارش کا میری امت میں سے اس آدمی کو فائدہ پہنچے گا جس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اگر پیغمبر کی امت میں سے کوئی شرک نہ کر سکتا ہوتا، یہ شرک امکان نہ ہوتا تو اس حدیث کا کوئی معنی ہمیں پھر سمجھ نہیں آتا۔ اگر یہ حدیث آپ کے اس مغالطے کو دور نہیں کر سکی تو آپ کے ذہن میں یہ پوری طرح اگر سمجھ نہیں آئی، اس مسئلے کو اور آسان انداز میں سمجھاتے ہوئے میں کہ حدیث پڑھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے افراد آ جائیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ اس میت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو؟ اگر شرک امکان نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہے؟ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے اور شرک کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ تو کہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ ڈاکہ مارتا ہے زمانہ اس کو، دنیا اس کو ڈاکو کہتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد چوری کرتے ہو زمانہ دنیا اس کو چور کہتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی جھوٹ بولے وہ قذاب تو ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر آدمی
آدمی سود کھائے تو اس کو سود خور کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا رشوت لے تو اس کو راشی کہا جاتا ہے، اگر کلمہ پڑھنے والا زنا کرے اس کو زانی کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی قتل کرے تو قاتل کہا جاتا ہے، اگر کلمہ پڑھنے والا شرک کرے تو مشرک بھی ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرک کرے اور کہے کہ مجھے مشرک نہ کہو اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ وہ تو جناب اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہوگا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ شرک کرنے والا گروہ حق پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی شرک کیا، وہ شرک سے محفوظ تھے۔ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہوتا ہے اور مجھے تسکین قلب نصیب ہوتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو ایسے ایمان لو جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام جیسا ایمان جس کا ہوگا وہ ایمان اللہ کیا مقبول ہے۔ جب میں نے اس آیت کو دیکھا، پرکھا، غور کیا تو مجھے پھر اہل سنت اہل الحدیث کا عقیدہ سامنے آیا کہ یہ وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کے منہج پر یہ قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی شرک کرنے والا نہیں تھا، اور ہم بھی اللہ کی زمین پر ایسا گروہ ہے جو ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کھیڑ کے رکھ دیا تھا جو شرک کا سبب یا ذریعہ بن رہا تھا۔ وہ بیعت رضوان کے موقع پہ جس تذکرہ جس درخت کا ذکر قرآن نے بیان کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اس درخت کو لوگوں نے اپنے لیے برکت دینے والا سمجھنے لگے، اس کے پتے کھانے شروع کیے یا اس کے سائے میں بیٹھنے سعادت سمجھنے لگے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت کو کھیڑ دو۔ صحابہ کرام اس درخت کو کھیڑ دیا کرتے تھے جو شرک کا سبب یا ذریعہ بنتا تھا۔ آج اللہ کی زمین پر ایک گروہ ہے جو درخت، جو جھاڑی یا کوئی درخت شرک کا ذریعہ اور سبب بنے ہم اس کو کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ نے تو وہ مشہور سیڈی آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک بستی میں ایک درخت کو کھیڑا گیا اور حدیث نے اس کو کھیڑا۔ لوگ کہنے لگے جو اس بزرگ کے دربار سے یہ درخت کھیڑتا ہے ایک شاخ ایک ٹہنی بھی توڑے بزرگ اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، بزرگ اس کی ٹانگ توڑتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو یہ اللہ کا ولی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، ولایت وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن کا پابند ہو، سنت کا پابند ہو، حدیث کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، جس کو اٹھک بیٹھک جو سنت کے مطابق دین کے مطابق ہو۔ جو لوگوں کی ٹانگیں توڑتا پھرے وہ اللہ کا ولی، تو ہمیں کہتے ہو ہم ولایت کو نہیں مانتے؟ ہم تو ولایت کو ماننے والے ہیں، لیکن ولایت قرآن سنت کی اتباع کا نام ہے۔ وہ ہر شخص اللہ کا ولی ہے جس کی سیرت و کردار، جس کی صورت و سیرت قرآن و سنت کے تابع اور مطابق ہو۔ تو میری بات پہ ذرا غور کریں۔ وہ ساتھیوں نے مجھے فون کیا کہ ہم وہ درخت اکھیڑنا چاہتے، ایک بندے نے کہا 1,00,000 روپے لے لیں اس درخت کو، اگر آپ مانتے ہیں نا کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا عقیدہ ہے تو اس درخت کو پھر اکھیڑ کے آپ دکھائیں، میں 1,00,000 روپے دوں گا، ہم جا رہے ہیں دعا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر ایک دوسرے دوست نے فون کیا شاہ جی کچھ ہو نہ جائے، ہم جا تو رہے ہیں۔ میں نے کہا آج تک یہی تو کہتے رہے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ڈرتے ہو پریشان، جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ درخت کو کھیڑا گیا۔ بعد میں 2-4 دنوں بعد وہاں میرا جلسہ تھا تو انہوں نے کہا دیکھا ہے نا ہم نے درخت کو، پریشان تھے کہ کس طرح، کہنے لگے اتنی جلدی میں 30-35 منٹوں میں آپ نے اس درخت کو کیسے کھیڑ دیا؟ بابا جی نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ میں نے کہا ہم نے بابا جی سے رابطہ کیا تھا اور بابا جی سے کہا تھا آپ نے یہ درخت کیا کرنا ہے بزرگوں، ہمیں اگر 1,00,000 روپے ملتا ہے تو ہمیں لینے دو، اس درخت کو ہمیں کھیڑنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے آتے تھے نا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ میں کرنی پرنی والوں کی ٹانگیں میں توڑ دیا کرتا تھا، تم سے میں راضی ہوں، تم سارا کھیڑ کے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مشرکوں میں سے کوئی ساتھ نے ان کو سائڈ پہ الگ کر دینا۔ تو وہاں اعلان ہوا حضرات بابا جی بہت ناراض ہیں، جو بابا کو مانتا ہے وہ ادھر ہو جائے، جو اللہ کو مانتا ہے ادھر ہو جائے۔ اب 2 گروہ میں وہ لوگ تقسیم ہو، اس طرح سی ڈی میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف جناب بابے والے، ایک طرف اللہ والے کھڑے۔ میں نے کہا میں درمیان میں ہوں اور میرا تو جی چاہتا ہے درمیان میں میں کھڑا ہوں اور پڑھوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جناب بابے جی والے الگ ہیں، اللہ والے الگ ہیں، اب درخت کو کھیڑا جا رہے ہیں۔ کہ اتنی جلدی میں آپ نے کیسے کھیڑ لیا؟ میں نے کہا نیچے سے بابے نے زور لگایا، اوپر سے ہم نے کھینچ لیا۔ کہنے لگا بابا جی زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں تمہارا تو عقیدہ ہے نا زندہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یا مان لو کہ بابا جی ہم سے راضی ہیں، خوش ہیں، انہوں نے خود درخت نیچے سے اوپر کیا، ہم نے اوپر سے کھینچ لیا، یا یہ مان لو
یا پھر حق مان لو۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ آج ہمارے اس گروہ میں شرک کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح صحابہ کرام میں کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا، اللہ نے ہمیں شرک سے بچا لیا، شرک کی غلاظت سے نجاست سے بچا لیا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک اور انداز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب وفات کے بعد جب آپ سمار کے دن وفات ہوئے تو آپ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ کو دفن کیا گیا۔ اگلے دن جو ہے 2 دن بعد جمعہ ہے تو خطبہ جمعہ سیدنا صدیق نے ارشاد فرمایا، کیا صدیق کا حق نہیں تھا؟ اعلان فرماتے کہ 2 دن 3 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بن گئی ہے۔ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، آج حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے جناب چندہ اکٹھا کریں۔ آپ کی قبر کو ہم پختہ بناتے ہیں اور آپ کی قبر پہ ہم مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ 7ویں دن ہم یہاں کو اجتماع کریں گے، پھر 40ویں دن یہاں اجتماع کریں گے، سالانہ پیغمبر کی قبر پہ عرس ہوگا اور سارے صحابہ کرام کی حاضری بھی ہوگی اور آخر پہ لنگر تقسیم ہوگا۔ دعائے خیر صدیق فرمایا کریں گے۔ کوئی ایک واقعہ، کوئی اللہ کا بندہ اس اللہ کی زمین پر ہے جو ثابت کر سکے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے تو مان لیں صحابہ کرام جس منہج پر قائم تھے اس منہج پر آج ہم قائم ہیں، قرآن پر، پیغمبر کی سنت پر، حدیث پر۔ شرک سے ہم بیزار ہیں، شرک سے ہم دور ہیں، اور جس گروہ کے عقیدے میں شرک نہ ہو وہ گروہ حق پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، ہمارے عقیدے کے اندر شرک موجود نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت و فضل ہے کہ ہم میں کوئی نجومی بھی نہیں ہے، صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا۔ جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں۔ کبھی دیکھا ہے پاکستان میں حد و دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے بابا عامر نجومی، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں۔ یہ کون ہے محبوب؟ یہ کس کو کہا گیا ہے محبوب؟ یہ عزتوں کو لٹیرے، یہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والے، یہ کیا کہہ رہے؟ محبوب قدموں میں۔ اس کا مطلب ان کو حیا و شرم، غیرت و عزت و دین و شریعت کی تابعداری، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو چاہو سو پوچھو۔ اگلی بات پہ غور کیجئے، صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا۔ آج اللہ کی زمین میں اہل الحدیث اہل السنہ میں کوئی نجومی موجود نہیں ہے۔ ہم نجومی بننا یا یہ علم سیکھنا ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نجومی کے پاس جائے اس کی بات کو تصدیق کر دے، اس نے محمد کی ساری نبوت کا جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا اس کا انکار کر دیا۔ بلکہ محدثین کرام نے نجومی کے پاس جانے کو، اس کی بات کو ماننے کو نواقض ایمان کے اندر داخل کی ہے۔ اس بندے کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے جو نجومی کی بات کی تصدیق کر لے۔ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا، ہم میں کوئی نجومی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی قوال و قلندر نہیں تھا، ہم میں کوئی ایسا قلندر مجذوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی قبر کا مجاور نہیں تھا، ہم میں بھی کوئی قبر کا مجاور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو آپ الگ استانہ بنا کے لوگوں سے بیعت نہیں لیتے تھے، ہم بھی ایسا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو الگ سلسلہ بنا کے لوگوں اپنے مریدوں پیر کو مریدوں کو تقسیم نہیں کرتے تھے، ہم بھی ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے کہا، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل حدیث و اہل سنت جو ہیں یہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ کہنے لگے پیروں کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ کہنے لگا پیروں کو کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے نزدیک تو پیر صرف پیر نہیں ہوتا، ساتھ فقیر بھی ہوتا ہے۔ ہم تو پیروں کو فقیر مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر فقیر پیر نہیں ہوتا، لیکن ہر پیر ہمارے نزدیک فقیر ضرور ہوتا ہے۔ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو ساتھ فقیر بھی ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، ہر پیر فقیر ہوتا ہے۔ کہنے لگا پیروں کو تم مشکل کشا نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہمارے علاقے میں تو مرید مشکل کشا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا پیروں کو گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا مرید دیتے ہیں۔ میں پیروں کو نظریں بکرے اور جناب مرغے اور نظر و نیاز کون دیتا ہے؟ کہنے لگا مرید دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیتے مرید ہیں اور مشکل کشا پیر ہے۔ مرید وہ مرید مشکل کشا ہوئی ہے نا، جو پیروں کے روٹی وغیرہ چلا رہے وہ مشکل کشا ہے۔
جو مانگ رہے ہیں وہ مشکل کشا ہے یا دینے والے مشکل کشا ہے؟ یاد رکھیے مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اس منہج، اس فکر، اس عقیدے پر، اس اللہ کی زمین پر ہم قائم ہیں۔ یہ اہل حق کی پہلی علامت، پہلی نشانی ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ شرک کر سکتے نہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں وہ قبر کی پوجا نہیں کرتے، جو اہل حق ہوتے ہیں قبروں کا احترام کرتے، قبر کی پوجا نہیں کرتے، اولیاء کا احترام کرتے، اولیاء سے مانگتے نہیں۔ بندہ کہنے لگا تم اولیاء سے نہیں مانگتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہم نہیں مانگتے۔ کہنے لگا تم غیر اللہ سے مانگو تو تم مباید ہو، اگر ہم مانے تو ہمیں آپ مشرک کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا تم بھی تو غیر اللہ سے مانگتے ہو نا۔ میں نے کہا ہم کیسے مانگتے ہیں؟ کہنے لگا تم اپنی بیوی سے جا کے گھر میں روٹی نہیں مانگتے، بیوی کو کہتے ہو کہ مجھے روٹی لا دے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، بیوی گھر میں موجود ہو، تاطر سباب اس کو کہنا کہ روٹی لا دے، پانی لا دے، یہ شرک نہیں ہے۔ کہنے لگا شرک کیا ہے؟ میں نے کہا بیوی گھر میں موجود اس کو کہنا روٹی لا دو، پانی لا دو، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ میں نے کہا بندہ گھر جائے، بیوی میکے گئی ہو، گھر میں موجود نہ ہو، بندہ اپنی چرپائی پہ بیٹھ کے میری بیوی مجھے روٹی لا دے۔ کسی نے کہا بیوی تو گھر میں ہے نہیں۔ کہنے لگا میری جو بیوی ہے یہاں سے بھی سنتی ہے اور وہاں سے روٹی دے سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ اگر بیوی پاس موجود ہو، تاطر سباب مدد لینا شرک نہیں ہے۔ بیوی گھر میں موجود نہ ہو، اس کو پکارنا شرک ہے۔ اللہ کا ولی زندہ ہو، پاس موجود ہو، اس سے دعا کروانا شرک نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اللہ کا ولی فوت ہو جائے پھر اس سے دعا کروائی نہیں جا سکتی، پھر اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیت۔ جب سامنے جنازہ پڑھا، کہاں یاد ہے میری جماعت کے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغپوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا کرتے تھے جب میت کو آگے رکھتے ہو، بزرگوں کی میت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ بندے کی میت ہو، بڑی ہستی و شخصیت کی میت ہو، تو کیا کہتے ہو جنازے میں؟ اللہم اغفر لحینا۔ آگے کیا ہے؟ نہیں، میتنا نہیں کہنا، بزرگوں کی میت ہے نا۔ آپ اس طرح کہیں اللہم اغفر لحینا وحینا، تاکہ آگے جو بزرگ پڑے ہیں وہ زندہ ہے نہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، مان لیا سامنے کون ہے؟ میتنا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، مانا کہ ہم زندہ ہیں اور یہ کون ہے؟ یہ مر چکا ہے، یہ فوت ہو چکا ہے، یہ مرتا ہے۔ اب یہ مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ہماری پکار کو سنتا نہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہ ہماری پکار نہیں سنتے۔ کہنے لگے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مردے ہماری پکار نہیں سنتے۔ کہنے لگے ہم بھی یہی کہتے ہیں، مردے پکار سنتے نہیں، لیکن ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ مردے ہوتے نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، لیکن وہ مردے ہوتے نہیں، مردے ہوں تو نہ سنیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا قبر میں زندہ ہوتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تجربہ نہ کریں۔ تجربہ کیسے؟ میں نے کہا ایک زندہ بزرگ دے دیں جس کی عمر 63 سال پوری ہو چکی ہے، ایک زندہ بزرگ دے دیں جو ابھی مرا نہ ہو، زندہ ہو، سلامت ہو۔ کہنے لگے کیا کرو گے؟ میں نے کہا تجربہ کرنا ہے کہ قبر کے اندر زندہ رہتا ہے یا مردہ رہتا ہے۔ میں نے کہا اس کو غسل دے کے، کفن دے کے، اس کا جنازہ پڑھ کے زندے کا اس کو دفن کر دیں گے۔ دفن کرنے کے بعد 5-6 گھنٹے کے بعد اس کی میت کو دوبارہ قبر کو کھود کے اس کی میت کو باہر نکال کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ کہنے لگے وہ تو مر جائے گا۔ اچھا زندہ کو دفن کرے تو مر جاتا ہے؟ کہنے لگے ہاں زندہ کو قبر میں دفن کرے تو مر جاتا ہے، مرے ہوئے کو دفن کرے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی پاگل آدمی یہ بات مان سکتے ہیں؟ اور زندے کو جہاں تم مردوں کو زندہ کیے پھرتے ہو، اللہ قسم وہاں تو زندہ دفن کر دیا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے، وہ بھی زندہ نہیں رہتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہنے لگے جب اگر وہ سنتا نہیں ہے تو پھر آپ جا کے قبرستان میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ اگر سنتا ہے تو تبھی تو سلام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم سلانے کے لیے سلام نہیں کہتے، ہم جا کے دعا کرتے ہیں قبرستان میں جا کے کہ اے قبر والوں تم پہ اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ کہنے لگے نہیں وہ سنتے ہیں تو سلام کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا 2-4 ایکڑ میں قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، ایک دروازے سے قبرستان ایک بندہ داخل ہوا، اس نے سلام کہا، سارے قبر والوں نے سن لیا؟ کہنے لگے ہاں پورے قبرستان والوں نے سن لیا۔ میں نے کہا دوسری طرف ایک کونے پر کچھ بندے زندہ موجود تھے جو قبر بنا رہے تھے کسی میت کے لیے، جب یہ داخل ہوا تو اس نے سلام کہا، سارے مردوں نے سن لیا؟ کہنے لگے سارے مردوں نے سن لیا۔ میں نے کہا 2-4 بندے زندہ پھر رہے تھے،
انہوں نے سنا، کہنے لگا نہیں انہوں نے نہیں سنا، مردوں نے سن لیا. زندے نے سلام دیا، مردے سارے نے سن لیا. جو زندہ بندے پھر رہے تھے قبرستان انہوں نے نہیں سنا. میں نے کہا اچھا جب سلام کہتے ہیں میت کو تو وہ سنتا ہے؟ کہنے لگا سنتا ہے. میں نے کہا پھر وہ جواب بھی دیتا ہوگا؟ کہنے لگا ہاں جواب دینا چاہیے اس کو. جب وہ مردہ ہے اس نے سلام سن لیا، سلام سننے کے بعد جواب دینا تو فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. وہ جواب بھی دیتا ہوگا، سنتا ہے جواب دیتا ہوگا، سن لیا ہے جواب دیتا ہوگا، جواب ہوگا اور سن لیا. میں نے کہا جواب دیا؟ کہنے لگا. میں نے کہا جواب میں کیا کیا اس مردے نے؟ کہنے ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. انہوں نے جواب میں دیا ہوگا وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، یہی کہا ہوگا. تو میں نے کہا پھر آپ نے اس کا جواب سنا ہے؟ اور جب آپ نے سلام دیا اس کو تو اس نے سنا؟ جی سنا ہے. اچھا اس نے جواب دیا؟ جی جواب دیا. میں نے کہا سنا ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو نہیں سنا. تو میں نے کہا پھر مردہ کون ہے؟ آپ نے سلام دیا، اس نے جناب سن لیا اور جواب دیا. آپ نے جواب سنا ہے؟ کہنے لگا میں نے جواب نہیں سنا. میں نے کہا اللہ کے بندو پھر فیصلہ کرو مردہ کون ہے. میرا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کو باہر نکالیے جائے، آپ کو وہاں رکھ دیا جائے تاکہ انصاف تو ہونا. جو سن رہا ہے اس کو باہر نکالی، جو نہیں سنتا زندہ ہو کہ اس کو وہاں دفن کر دیا جائے. اللہ کے بندو تم نے اللہ کے مقام کو، قدر کو، عزت کو نہیں پہچانا، اللہ کی شان کو نہیں پہچانا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو گروہ اپنے ایمان میں ظلم نہ ملا، شرک نہ ملائے، وہ ہدایت یافتہ ہے. ہمیں اس اللہ کی زمین پر جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، ہم شرک سے دور ہیں، شرک غلاظت سے دور ہیں، شرک سے دور ہے، توحید پر قائم ہے. اور عقیدہ توحید پر جو وہ توحید جس کو محدثین نے بیان کیا ہے ہم بیان کر سکتے ہیں. اپنے عقیدہ توحید پر اپنی دنیا کے زمان نمنے کتاب التوحید امام بخاری کتاب التوحید پہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو صحیح البخاری کے آخر میں کتاب التوحید ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کو پڑھیں. کتاب الایمان اس کو پڑھیں. اپنے عقیدہ توحید کو، اپنے عقیدہ کو مضبوط کریں. اہل حق کی پہلی علامت نشانی کہ اس گروہ میں شرک موجود نہیں ہوتا. دوسری نشانی پہ غور کیجئے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو بدعات سے نکال کے اس کو محمد کی سنت کا نور عطا فرما دیتا ہے. ہمارے عمل میں بدعات نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، ہم بدعات سے دور ہیں. لوگوں نے بدعات بنائی جناب، کہاں کہاں بدعات کا تصور. عبادت کوئی جناب عبادت کا کوئی جناب رکن اسلام کا کوئی اٹھا لے، زکوٰۃ کا معامل ہو، جناب رمضان المبارک کا مہینہ ہو، روزہ کا مسئلہ ہو، نماز کا ہو، ہر عمل میں بدعات ہی بدعات ہے. دعائیں، وظائف، اوراد اتنے بے شمار بنائے گئے کہ اللہ کی پناہ آج تک اللہ کی زمین پر پیغمبر کی زبان پہ گزارا کرنے والے صرف آل الحدیث آل السنہ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وہی دعا پڑھیں گے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے، ہم وہی ورد کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم وہی عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنت کی امید ہے. اور ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس دنیا میں بہت سارے فرقے اور گروہ ہیں، ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے، میں اس کو پہچاننا چاہتا ہوں. فرمایا اس پہچان میں جب لگا، میں تلاش کرنے لگا تو مجھے یہ اہل السنہ اہل الحدیث اہل حق نظر آئے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے دنیا کے جتنے گروہ دیکھے، ہر گروہ کے عقیدے میں میں نے فرق دیکھا. ایک گروہ ہے اس کا عقیدہ جناب ایک گروہ ہے وہ ایک ملک میں رہتے ہیں، دوسرے ملک میں بھی رہتے ہیں. اس ملک کے جناب وہی گروہ اس کا عقیدہ اور ہے، دوسرے ملک میں اسی گروہ کا عقیدہ کچھ اور ہے. ایک اہل السنہ اہل حدیث ہے، ایک مشرق میں رہتے، ایک شمال میں رہتے، ایک جنوب میں، ایک مغرب میں رہتے، آپس میں رابطہ نہیں ہے، زبانیں الگ ہیں، ملک الگ ہے، لیکن ان کا عقیدہ ایک ہے. اور یاد رکھیے اہل السنہ سعودی عرب میں ہوں یا جناب دنیا کے کسی ملک میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں، امریکہ افریقہ کہیں بھی ہوں، اہل سنت دنیا کے جس کونے میں ہوگا اس کا عقیدہ ایک ہوگا. فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یہی اہل حق ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کے عقیدے میں فرق نہیں ہے. یہ دنیا کے جس کونے میں آپس میں رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، زبانیں الگ ہیں، سارے معاملات الگ ہیں، لیکن عقیدہ ایک ہے. میں حیران ہوا یہی حق والے ہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ ایک ہے اور ان کا ہم لگتا ہے عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے. اور وہ زبان کون سی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اہل حدیث دنیا کے جس کونے میں ہوگا
فروعات میں مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، حدیث کے فہم میں اختلاف ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتے ہیں کہ ایک اہل حدیث ہو اہل سنت ہو وہ رکوع کے بعد ہاتھ کو باندھ لے ایک کو چھوڑ دے، حدیث کے فہم میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ایک ہاتھ چھوڑ کے کھڑے دوسرا ہاتھ باندھ کے کھڑے، یہ مسائل میں حدیث کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ میں رہا، محدثین میں رہا، تابعین میں رہا، آج ہے قیامت تک رہے گا، حدیث کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت کے عقیدے میں اختلاف ہو سکتا نہیں۔ ہم عقیدے میں ایک ہے، وہی عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہے، اس عقیدے کے حامل ہم ہیں۔ فرمایا اہل حق میں بدعت نہیں ہوتی، وہ پیغمبر کی سنت پر قائم ہوتے ہیں، اللہ ان کو ظلمات سے بدعات سے بچا کے محمد کی سنت کا نور عطا فرماتا ہے۔ ہمارے عمل میں بدعت نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری نماز شروع ہوئی، ہم نے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ہم نے اٹھے نماز کو شروع کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، قرآن کی روشنی میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کندھوں کے برابر اٹھایا تو حدیث بخاری کی روشنی میں، کسی نے کانوں کے لوک کے برابر اٹھایا تو حدیث مسلم کی روشنی میں، کسی نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا تو حدیث ابن خدامہ کی روشنی میں، یا فوق السرہ باندھا تو یہ بھی سینہ ہی تھا پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں۔ اگر کسی نے سبحانک اللہم پڑھا تو حدیث کی روشنی میں، اللہ مبارک بینی پڑھا تو صحیح البخاری کی روشنی میں، سورۃ الفاتحہ کو پڑھا تو حدیث کی روشنی میں، آمین کو کہا تو حدیث کی روشنی میں، رکوع جات الفیدین کیا تو حدیث کی روشنی میں، رکوع سے سر اٹھایا تو حدیث کی روشنی میں، جناب سجدے میں گئے تو حدیث کی روشنی میں، پہلے جناب اپنے ہاتھوں کو لگایا تو حدیث کی روشنی میں، دو سجدوں کے درمیان جناب بیٹھے تو حدیث کی روشنی میں، آخر تشہد میں تورک کیا تو حدیث کی روشنی میں، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے جناب جلسہ استراحت کیا تو حدیث کی روشنی میں۔ ایک عمل کوئی ہے اللہ کی زمین پر ایسا بندہ جو مجھ سے کہے یہ عمل تم کرتے اس کی دلیل پیش کر دو۔ اہل حدیث اہل سنت کا ہر فرد جو عمل دین سمجھ کے اجر و ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس پر دلیل رکھتا ہے۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں دلیل کے ساتھ، میت کو اٹھاتے ہیں دلیل کے ساتھ، دفناتے ہیں دلیل کے ساتھ، قبر بناتے ہیں دلیل کے ساتھ، قبر کی جناب کتنے اونچی ہو دلیل کے ساتھ، قبر پہ کیسے دعا کرنی ہے دلیل کے ساتھ، بچہ گھر میں پیدا ہو نام کیسے رکھنا ہے دلیل کے ساتھ، بچے کو گھٹی کیسے لگانی ہے دلیل کے ساتھ، بچے کے کان میں اذان کس طرح دینی ہے دلیل کے ساتھ، ہم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے دلیل کے ساتھ، مرد ہو عورت ہو ہم جیتے بھی دلیل کے ساتھ ہیں، ہم مرتے دلیل کے ساتھ ہیں، دلیل کے بغیر ہم دین میں کچھ نہیں کرتے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہمارا اٹھنا بیٹھنا دلیل کے ساتھ ہے، ہم دلیل کے بغیر کچھ نہیں مانتے۔ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین۔ میں پوچھتا ہوں کبھی تم نے سوچا ہے یہاں آ کے بھی آپ نے قرآن کو نہ سمجھ سکے، حدیث کو نہ سمجھ سکے، دین کو شریعت کو نہ سمجھ پائے ہیں؟ کبھی آپ نے سوال کیے جب آپ نے نماز کو شروع کیا تو آپ نے پنجابی میں، اگر جناب پٹھان تھا تو اپنی زبان پشتو میں، سندھی تھا تو سندھی میں، انگریزی جناب تو انگریزی میں، جناب کسی زبان کے جناب پنجابی تھا تو پنجابی میں، اس نے زبان سے نیت کی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ نیت کے الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں؟ کہتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر الفاظ کیوں بنائے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور حقیقی بات ایک بات سن لیں اور توجہ کریں اور بات پہ غور کریں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیں۔ میں نے کہا جب آپ نیت یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے اس پر دلیل کیا؟ کہنے لگا دلیل تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ جب اس نے نیت سنائی تو کہتے پیچھے سے امام کی اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ تو امام ہیں، آپ نیت کیا کرتے؟ کہنے لگا مجھے 14 سال ہو گئے امامت کراتے، میں تو روزانہ نیت یہی کرتا رہا ہوں۔ امام بھی کہتے ہیں پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں سنت سے ہٹ جائیے، یہی حالت کیفیت ہوتی ہے۔ تو میری بات پہ غور فرمائیں۔ اہل حق وہ ہوتے ہیں جو عقیدہ توحید پر قائم ہو، اہل حق کا گروہ وہ ہے، طائفہ منصورہ وہ ہے جو پیغمبر کی سنت پر قائم ہو۔ اہل حق کی علامات و نشانیاں اور بھی حدیث میں موجود ہیں اور ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے یہی وہ گروہ اہل سنت ہے جو عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ یہی مسلک و منہج تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا، یہی منہج و مسلک تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی مسلک و منہج تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی مسلک و منہج تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہی فرما گئے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام مالک فرما گئے ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اگر صحیح ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی ہر بات صحیح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ یہی فرما گئے کہ پیغمبر کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہ مانا جائے، حدیث حدیث سنت سنت کو تسلیم کر لیا جائے۔ میں اس شواہد طائفہ منصورہ پر اور بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور آپ کی مصروفیت ہے اور آپ نے صبح اپنے ڈیوٹی پہ جانا ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیغمبر کی سنت پر، حدیث پر